مسلمان اگر دین اور شریعت کے کسی حکم اور کسی شعائر اسلام کی پابندی نہ کر سکتا ہو، اس میں اگر اس سے کوئی کمی کوتاہی، کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس مسلمان کو کفر میں داخل نہیں کیا جاتا، اس کو کافر نہیں کہا جاتا۔ البتہ فاسق ہو سکتا ہے، فاجر ہو سکتا ہے، گناہگار ہو سکتا ہے، اور توبہ کرنے سے، تائب ہونے سے اس کے گناہ معاف بھی ہو جاتا ہے۔ اور بروز قیامت اگر اللہ رب العزت اس کو کلمے کی بنیاد پر اس کو معاف بھی کر دیں اور اعمال میں کمی کوتاہی، اس کی بھول چوک کو معاف کر دیں، تو یہ ممکن ہے کہ یہ شخص جنت میں بھی چلا جائے۔ البتہ اس کے مد مقابل اگر وہ شریعت کے کسی حکم یا شاعر اسلام کی توہین کرتا ہے، یا اس کا تمسخر اڑاتا ہے، یا کسی شاعر اسلام کا وہ اچھا نہیں جانتا، اچھا نہیں مانتا، تو یہ اس کا عقیدہ ہوا۔ تو عقیدہ میں اس قسم کی خرابی کی وجہ سے انسان کفر تک چلا جاتا ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک عالم دین کا انتقال ہوتا ہے۔ انتقال کے بعد مکہ مکرمہ کے قبرستان میں ہی اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ اور جس طرح مکہ مکرمہ میں ایک قانون ہے کہ وہاں پر پوری دنیا سے لوگ آتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے فوتگیاں ہوتی ہیں تو قبرستان کم پڑ جاتا ہے، اسی لیے وہی پرانی قبریں کچھ دنوں کے بعد دوبارہ کھولی جاتی ہیں اور اس میں نئے مردوں کو دوبارہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ اسی اصول کے تحت چند دنوں کے بعد جب کسی دوسرے شخص کا انتقال ہوتا ہے تو وہ لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہی عالم دین جو چند دن پہلے انتقال ان کا ہو چکا تھا، اس کی قبر میں اس شخص کو دفن کر دیا جائے۔ قانون کے مطابق جب اس عالم دین کی قبر کو دوبارہ کھولا جاتا ہے تو قبر میں عالم دین بھی نہیں ہوتا اور نہ عالم دین کے کوئی باقیات یا کوئی ہڈیاں وغیرہ ہوتی ہیں، بلکہ اس قبر میں ایک نہایت ہی حسین و جمیل نوجوان لڑکی کی لاش موجود ہوتی ہے۔ شکل دیکھنے پہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکی کسی مکہ مکرمہ یا کسی عرب کے علاقے کی نہیں، بلکہ کسی یورپین کنٹریز، کسی یورپین ممالک کی لڑکی معلوم ہوتی ہے۔ اتفاقاً حج میں جس طرح پوری دنیا کے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، وہاں پر ایک شخصیت یورپ کی بھی موجود تھی۔ دیکھنے کے بعد اس شخص نے اقرار کیا کہ یہ اس لڑکی کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ فرانس میں اس لڑکی کو میں ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ اس کے ماں باپ عیسائی ہیں، وہ دین اسلام پر نہیں، لیکن یہ لڑکی چھپ کر اسلام قبول کر چکی تھی، اور ٹیوشن کے تحت میں جب ان کو اردو پڑھاتا تھا، اس کے ساتھ کچھ اسلامی رسائل وغیرہ اور اسلامی کتابیں وغیرہ بھی مجھ سے یہ لڑکی پڑھ چکی ہے۔ یہ معلوم ہونے کے بعد یہ تو طے ہو چکا کہ لڑکی درپردہ مسلمان تھی اور نیک عورت تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو مکہ مکرمہ میں پہنچا دیا۔ لیکن خانہ کعبہ میں ایک عالم دین کے انتقال کے بعد ان کی لاش کہاں گئی؟ اس کی تفتیش کے لیے لوگوں نے یہ رائے پیش کی کہ لڑکی کا انتقال فرانس میں ہوا ہے اور اس کی لاش یہاں ایک عالم دین کے قبر میں موجود ہے، تو اس عالم دین کو تلاش کرنے کے لیے لڑکی کی وہی قبر جو فرانس میں موجود ہے اس کو کھولا جائے۔ لوگوں نے اسی شخص کی یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری لگائی جو شخص وہاں پر موجود تھا اور فرانس سے تھا، کہ جب تم حج سے واپس جاؤ تو تم وہاں جانے کے بعد ان کے والدین سے مل کر اس لڑکی کی قبر کی بھی تفتیش کر دو۔ حج ختم ہونے کے بعد جب یہ فرانس کا باشندہ واپس جاتا ہے تو عرب کا ایک ایسا شخص جو اس عالم دین کو جانتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور یہ فرانس میں جا کر اس لڑکی کے والدین سے ملاقات کرتے ہیں۔ لڑکی کے والدین پہلے حیرت زدہ ہوتے ہیں، لیکن یہ فرانس کا جو اس کا استاد ہوتا ہے وہ وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ اس پر یقین کرتے ہوئے لڑکی کی قبر کو کھولا جاتا ہے، لیکن یہ دیکھ کر اور حیرت ہو جاتی ہے کہ قبر میں لڑکی کی لاش موجود نہیں ہوتی، بلکہ وہی عالم دین جن کا انتقال مکہ مکرمہ میں ہو چکا ہوتا ہے، اس کی لاش وہاں فرانس میں اس قبر میں رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ حیرانگی ہوتی ہے جب خبر دوبارہ ان مکہ مکرمہ والوں کو دی جاتی ہے کہ وہ عالم دین اس کی لاش فرانس میں موجود ہے، تو یہ لوگ حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا ماجرا ہوا کہ ایک فرانس کی لڑکی مکہ مکرمہ اور ایک مکہ مکرمہ کے عالم دین کو مکہ مکرمہ سے نکال کر فرانس اور ایک جو ہے نا کافروں کے ملک تک پہنچا دیا، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تفتیش کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ عالم دین باہر تو لوگوں میں عالم تھے، لیکن اندر کی بات ان کی گھر والوں کو معلوم ہوتی ہے، اس لیے ان کی بیوی سے جا کر معلومات لینی چاہیے۔ اس عالم دین کی بیوی سے ملاقات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کے جو شوہر تھے اور عالم دین تھے،
دینی شریعت کے مخالفت میں ان سے کوئی ایسا کام مروی تھا؟ کیا وہ کچھ ایسی عادتوں میں مبتلا تھے؟ کیا وہ ظاہراً مسلمان تھے اور بباطن اس کا کوئی ایسا عقیدت تھا جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمان نہ تھے؟ تو بیوی نے کہا نہیں، میرے شوہر صوم و صلات کے بھی پابند تھے، تہجد کے بھی پابند تھے، ہر اعمال بڑی پابندی سے کرتے تھے اور عالم دین تھے۔ البتہ میرے شوہر کی ایک بات مجھے بہت کھٹکتی تھی کہ جب وہ مجھ سے فراغت حاصل کرتے تو اس کے بعد غسل جنابت ان کو ذرا گراں گزرتا، اور غسل جنابت کرتے ہوئے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ عیسائیوں کے یا دینی جو دیگر مذاہب ہیں ان میں کتنے مزے ہیں اور کتنی آسانی ہے کہ اس میں غسل واجب نہیں اور اس طرح فراغت کے بعد غسل نہیں کرنا پڑتا، جبکہ اسلام میں ایک مشکل امر میرے لیے رکھا گیا ہے کہ جب انسان فارغ ہو تو اس کو غسل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ گویا کہ اس نے اسلام کے دینی شریعت کے اس حکم کو ہلکا جانا اور تحقیر کی اور دوسرے مذاہب کو بہتر جانا کہ اس میں اس طرح غسل کا حکم موجود نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس عالم دین کو صرف اس عقیدہ کی بنیاد پر کہ وہ دین شریعت کے احکام کو کم جانتا تھا اور دیگر مذہب میں جو کچھ ایسی چیزیں تھی جو اس کو پسند تھی اس کو وہ ترجیح دیتا تھا، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایک عالم دین کو مکہ مکرمہ کے قبرستان سے نکال کر ایک کافر ملک میں فرانس میں پہنچا دیا، اور فرانس کی ایک لڑکی جس کی بڑی محبت تھی اور چھپ کر مسلمان ہو چکی تھی، خانہ کعبہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور شعائر اسلام سے محبت کرنے والی تھی، اللہ رب العزت نے فرانس کے قبرستان میں دفن ہونے کے بعد مکہ مکرمہ پہنچا دیا۔ یہ ضروری نہیں اور یہ قانون بھی کوئی نہیں کہ شاعر اسلام کی توہین کرنے والا ضرور مکہ مکرمہ سے نکالا جائے گا اور اس طرح محبت کرنے والے دیگر شہروں سے اٹھا کے مکہ پہنچا دیے جائیں گے۔ بعض اوقات اللہ رب العزت اس طرح کچھ دکھا دیتے ہیں، اور یہ ایک واقعہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک عبرت ہے کہ دین اسلام کو، شریعت کو، اس کے احکامات کو نہ کوئی ہلکا جانے، نہ ان کی حقارت کرے، نہ اس کا تمسخر اڑائے۔ یہ معاملہ اس اسلام کے لحاظ سے اور اس کے ایمان کے لحاظ سے بڑا خطرناک ہو سکتا ہے۔